فکسڈ کے بانی عالمگیر صاحب اور سابقہ MNA، ان کا بڑے شکریہ کہ ہم نے ٹائم دیا. السلام علیکم سر. سر وعلیکم السلام. سر آپ سے کوئی سیاسی گفتگو کی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کب تک ممکن ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ جلد از جلد رہا ہوں گے. یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کب کس وقت، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت قریب ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام تر حربے آزما لیے، یعنی جو طاقت ان کے پاس موجود تھی وہ سب آزما لی، لیکن عمران خان کی حمایت وہ نہیں ختم کر سکے. عمران خان کی مقبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی، اور جتنا ظلم کیا جاتا اس کے نتیجے میں مزید عمران خان جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بستا رہتا. تو اب اور پھر جہاں ملک میں جو حالات اس وقت درپیش ہے، یعنی ایک طرف دہشت گردی کے چیلنجز ہیں، دوسری طرف معاشی چیلنجز ہیں، دوسری طرف خطے میں جو آپ کے دیگر ممالک سے آپ کو تعلقات یا مراسم رکھنے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ ایک ایسا شخص ہو جو فیڈریشن کی علامت ہو، جو تمام مکتبہ فکر کو ایک کر سکے، تمام صوبوں کو ایک کر سکے، جو مشکل فیصلے کر سکے، جس کے پاس عوامی حقیقی مینڈیٹ ہو، اور وہ اس وقت عمران خان ہے. تو آج کے حالات کے لیے عمران خان کا باہر آنا بہت ضروری ہے، اور یہ سوچ اس وقت ہر فورم میں یہ موجود ہے. اور ہم امید کریں گے کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم مزید عوامی اجتماعات، عوامی تحریک جو ہے اس کے نتیجے میں عمران خان کو رہا کیا جائے، بلکہ اس حساسیت کو سمجھتے ہوئے، اس کا احساس کرتے ہوئے عمران خان کو رہا کیا جائے جلد سے جلد. ورنہ اس وقت آئین موجود نہیں، اس وقت قانون موجود نہیں، عدالتیں ہمیں انصاف دیتی نظر نہیں آتی، میڈیا بات کرتے نظر نہیں آتا، انسانی حقوق خاموش ہے. ایسے میں بغیر سڑکوں پر آنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں. اور ہم جو بھی صاحب اقتدار، صاحب اختیار لوگ ہیں، وہ پاکستان کے مستقبل کا سوچتے ہوئے یہ احساس کریں کہ عوام کو سڑکوں پر نہ آنے دیں، ورنہ اس سے اور عمران خان کو جلد از جلد رہا کروائیں، کیونکہ اگر عوام نے اپنے ہاتھ میں فیصلے لے لیے تو پھر ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے ان کو یہ تو ذرا سا خیال ہی نہیں ہے؟ کیونکہ باجوہ صاحب کے ٹائم سے لے کر اب تک جو ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، اور جتنے گراؤ کی طرف جا رہا ہے، آپ کو تو خود نالج ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت کتنی بری ہوتی جا رہی ہے. کیا ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ ضرور ہے کہ ہر طبقے کو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے کوئی بھی، اپنی انا سے باہر آنا پڑے گا اور ملک کا سوچنا پڑے گا. اور ملک کا سوچنے کے لیے آپ کو اگر ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے تو ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے. اور وہ اس لیے کہ اور یہ عقل کا تقاضا بھی ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ پورا الیکشن چوری ہوا، 180 نشستوں والی جماعت کو 90 نشستوں پر لا کر کھڑا کر دیا. ہمارے ایم پی ایز ایم این ایس کو اٹھایا گیا، ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. ہمارے لیڈران کو اٹھایا گیا، ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش، ہمارا نشان چھین لیا، ہمارے جلسے جلوس نہیں کرنے دیے، اور آج دن تلک یہی سلسلہ، یہی حالات ہیں. عمران خان پہ 200 سے زائد مقدمے بنا دیے گئے، کرپشن کے جھوٹے مقدمے بنا دیے گئے. کیا ان چیزوں سے عمران خان ختم ہو گیا؟ کیا ان چیزوں سے عمران خان کو اس کے سیاسی قد چھوٹا ہو گیا؟ نہیں ہوا. تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ایک ہی تجربہ کر کے اگر سیم نتائج آ رہے ہیں تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ تجربہ بدلیں، عقل تو یہی کہتی ہے، تاکہ نتیجہ بدلیں. تو یہ ایک ہی تجربہ بار بار کر رہے ہیں، اور اس سے آج صرف تحریک انصاف ہی نہیں، آپ دیکھیں کہ میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جو بات کرتا اس کو اٹھایا جاتا. پی کا ایڈ کے تحت ہم خود تقریباً ایسی باتیں نہیں کر سکتے جو ہم کہنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہم نہیں کہہ سکتے بظاہر. میڈیا پہ ہمیں ڈر لگتا ہے کیونکہ ڈائریکٹ ایف آئی آر ہو جاتے ہیں آپ. تو بات دوسری بھی چل رہی کہ 3 طاقتیں پاکستان کے اندر، اسٹیبلشمنٹ، پاکستان تحریک انصاف اور موجودہ پیپل پارٹی اور نون لیگ، یہ ساری جماعتیں، تیسری طاقت یہ ان کو شمار کیا جائے. کیا ان تینوں کو مل بیٹھ کر اس پاکستان کا حل نہیں سوچنا چاہیے؟ جو جنوبی ایشیا کے جو حالات اس وقت جا رہے ہیں، یا سینٹرل ایشیا میں جو حالات ہونے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کو اڈے مل چکے افغانستان میں، تو اس سے کیا پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے گی کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ دائرے کار طے کریں نا. بالکل سب کو بیٹھنا چاہیے، لیکن سب کو بیٹھنے کے لیے تو یہ پہلے کون کرے گا سر؟ نہیں، پہلے یہ چیز طے ہونا. دیکھیں اگر تو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بھی ادارے ہیں، وہ یہ طے کریں کہ ان کا آئینی کردار کیا ہے، آئینی ڈومین کیا ہے ان کا. کیا ان کا ڈومین یہ ہے کہ سیاست کریں؟ یہ ڈومین نہیں ہے ان کا. ان کا جو کام ہے، چاہے سیکیورٹی سے متعلق ہو، وہ کریں.
نمبر ایک. دوسرا یہ کہ کیا جتنے ادارے ہیں اس وقت، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ ادارے جو میڈیا کو ریگولیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ادارے یعنی پارلیمان ہے جو قانون سازی کرتا، یہ سب اگر اپنے آئینی کردار کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں اور آزاد رہیں. اصل چیز ہے آزادی. یہ ادارے آزاد نہیں ہیں، یہ ماتحد ہیں چند طاقتوں کے آگے. تو ان کی آزادی بہت ضروری ہے. یعنی اگر الیکشن کمیشن آزاد ہو تو آنے والا الیکشن وہ ہمیں صاف شفاف نظر آئے، اور پچھلے الیکشن کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ عدالتیں آزاد ہوں. اگر یہ نہیں، دیکھیں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں بات، اب آپ مجھے بتائیں آج سب ایک پیج پہ بیٹھ گئے، 8 فروری کو بھول جائیں ہم؟ سر یہ تو بھلانا پڑے گا پاکستان کے خاطر نا. اب جو ہوا میں نہیں نا، اگر تیسرا راستہ نکالا مڈ ٹرم الیکشن کی نہیں بات، نا، ابھی میری 2 بات، سال کے بعد مڈ جب ٹرم تک الیکشن. میری بات سمجھے آپ، جب تک 8 فروری کا احتساب نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے اگلا الیکشن بھی ایسے ہی ہوگا. مطلب ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے کہا کہ پاکستان کے لیے کمپرومائز سب کو کرنا پڑے گا، اوہو، تو پھر آپ کرو گے تو وہ بھی میں کریں کیا گے. کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں انا کو پیچھے رکھنا پڑے گا. جی انا میں نے لفظ یوز کیا. آپ کو احتساب، یہ تحریک انصاف کی بات نہیں ہے، یہ عمران خان کی ذات کی بات نہیں ہے، یہ کروڑوں لوگوں کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے. یہ اجتماعی ملکی لیول کے عوامی بات ہے. یہ آپ اور میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میں اور آپ بند کر، یہی تو ہم تحریک چلا کیوں رہے کہ بند کمروں میں چند لوگ 22 کروڑ کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اسی لیے ضروری ہے کہ جہاں انسانی حقوق کی تذلیل ہوئی، پامالی ہوئی، جہاں مینڈیٹ چھینا گیا، آئین توڑا گیا، اس کا احتساب تو ضروری ہے. ٹھیک. پاکستان تحریک انصاف بڑی تحریک کیوں چلانے میں ناکام ہے اب تک؟ کیونکہ 1.25 سال ہونے کو ہے اس حکومت کو، نہ اپنے ووٹ کو نکال سکی، نہ اپنے مخصوصی نشستیں نکلوا سکی. اتنے اسٹرانگ اپوزیشن ہو کر بھی، اتنی سیٹیں ہو کر، 90-91 سیٹیں ہو کر، تو اتنے کیوں حکومت کے سامنے لیٹی پڑی؟ کیا وجوہات ہے جو اتنی تحریک نہیں چلا پا پاتی؟ نہ اپوزیشن میں جو لیڈر ہے ہمارے قومی اسمبلی میں نہ ٹف ٹائم دے رہی ہے. ٹھیک ہے جی، اس سے پہلے تو 2013 کی اپوزیشن آپ کی اچھی تھی بنسبت 2024-25 کی. اب ٹف ٹائم ایسے نہیں دیا جا رہا جیسے ہونا چاہیے. یار دیکھیں ایسا نہیں ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن جو تحریک انصاف کے لیے تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک دن بھی نہیں کھڑی ہو سکتی، یہ ممی ڈیڈی بچوں کا ایک ٹولہ ہے اور برگرز ہیں سارے وغیرہ. لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایسی مزاحمت، ایسی سڑکوں کو جس طرح تحریک انصاف نے جو اس سارے 2 رجیم چینج کے بعد جو اپوزیشن کا کردار ادا کیا، یہ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. اور سب سے اہم چیز یہ کہ عام لوگوں نے یہ کردار ادا کیا، فیملیز نے، خواتین نے، نوجوانوں نے، بوڑھے بزرگوں نے، اور وہ طبقہ جو غیر سیاسی طبقہ تھا، انہوں نے یہ سب جیلیں برداشت کی، انہوں نے یہ ٹارچر برداشت کیے، انہوں نے یہ شیلنگیں برداشت کی. تو اس کی تو کوئی تاریخ میں مثال نہیں ہے. اور پھر آپ کے لیڈر نے جس طرح وہ کھڑا ہے، ڈٹا ہوا ہے، جیل میں رہتے ہوئے تمام مشکلات برداشت کی 2 سال، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس نے ڈیل نہیں کی، وہ نہیں لیٹا کسی کے آگے. یعنی ماضی میں یہی مثال ہے نا کہ کوئی سعودیہ نکل گیا جہاز میں، کوئی ڈیل کر کے کہاں نکل گیا، کسی تیسرے ملک کو انوالو کیا ڈیل کرنے کے لیے. عمران خان اپنے اصولی موقف پہ ڈٹا ہوا ہے. بات چیت ہر دور میں ہر طبقے سے تیار ہیں ہم. یہی عمران خان نے بات چیت سے کسی کو نہیں روکا، لیکن بات چیت جن ٹرمز پہ ہونی ہے، اصل بات وہ ہے. وہ ٹرمز کیا ہیں؟ وہ تمام تر وہ ٹرمز ہیں جس سے جو اس ملک اور عوام اور جمہوریت کے لیے اہم ہے. آپ کو نالج اس کے بارے میں تو ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہ رہی ہے یا گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سے یا عمران خان سے کیا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو خیر کوئی ڈیمانڈ تو ہوگی ان کی بھی نا. دیکھیں آپ کی تو اپنی ڈیمانڈ ہے، آپ نے بتا دی. اب ان کی کوئی ڈیمانڈ سامنے آئی ہے؟ نہیں، یہ تو خیر میری نالج میں تو نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، لیکن عمومی طور جو پہ معافی کی بات ہو رہی کہ آپ کھلے عام معافی مانگو، ویڈیو بنائیں. عمومی طور پہ جو نظر آتا، جو ہمیں فارم 47 کی گورنمنٹ سے چیزیں نظر آتی، سمجھ آتی، تو وہ یہ چاہتے کہ خاموشی اختیار کریں. وہ یہ چاہتے کہ اس حکومت کو چلنے دیا جائے. ہمیں تو یہی نظر آتا ہے. میں کیونکہ مجھے تو نہیں پتا کہ ان کی کیا بات چل رہی ہے، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور چند ہمارے سینئر ترین لوگ اس معاملات سے واقف ہوں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ اس الیکشن پہ خاموش ہو جاتے تو اگلے آنے والا الیکشن وہ ایسے ہی رہے گا. اگر آپ جتنی انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئی ہیں پچھلے 2 سال میں، لوگوں کو اٹھایا گیا، مارا گیا، ٹارچر کیا، آڈیوز، ویڈیوز، جعلی مقدمے، پولیس کا غیر قانونی استعمال، اگر یہ سب پہ ہم خاموش ہو جائیں تو پھر تو ہمیشہ یہی ہونا ہے. کسی کی بھی حکومت میں یہی چلتا رہے گا.
اگر 26ویں آئینی ترمیم پہ ہم خاموش ہو جائیں تو پھر تو یہ وہی بادشاہت والی بات ہے. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جس پہ خاموشی تو کسی صورت اختیار نہیں ہو سکتی. تو اور اسی لیے ہمارے لیڈر 2 سال سے قید میں. دیکھیں یہ بڑا بدقسمت المیہ ہے کہ اس سے یہی نظر آتا ہے کہ وہ چاہتے کہ مخصوص لوگ مخصوص بات ہی باہر نکل کر آئے. اور کیا خوف ہے اگر کوئی ان کی فیملی ممبر ملتا ہے ان سے, تو اس سے کیا خوف کسی کو ہونا چاہیے. اور یہ حق ہے ہر قیدی کا کہ اس کی فیملی ملے, ان کی رسائی جی ہو. یہ تو جیل کے قانون میں ہے. یہ تو جیل مینول میں ہے, اور کورٹ کے آرڈرز کے باوجود نہیں ملنے دیا جا رہا. تو پھر تو مراد سعید ٹھیک کہتا نا کہ بھائی جب کورٹ ہی نہیں ہے, جب نہ ہماری سنوائی نہیں ہو رہی, تو سڑکوں کے علاوہ کریں کیا ہم. تو جب عدالت سے اوپر یعنی ججز کے آرڈر سے اوپر کیا ہے قانون میں, آئین سے اوپر کیا ہے قانون میں, اگر وہی نہیں کوئی مان رہا تو پھر کیا کریں ہم. ٹھیک, تو عدالتوں کی جب بات نہیں, آپ کی اگر حکومت آ جاتی ہے نیکسٹ الیکشن میں, جو اس وقت حالات نظر نہیں آ رہے, جو حکومت جس طریقے کے ساتھ جا رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ ایک پیج پر ہے, تو ایسے تو نہیں لگ رہا کہ یہ جلد الیکشن ہو, 5 سال کی مدت پوری کرے گی. دیکھیں یہ اللہ کا اختیار ہے, کس کو اقتدار ملتا کس کو نہیں ملتا, مستقبل میں کیا ہونا کیا نہیں ہونا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. اور